حدیث شریف میں تداووا مرضاکم بالصدقات، بیماروں کا علاج بھی صدقہ و خیرات سے کرو۔ کتنے بڑے بڑے بل ڈاکٹر بناتے ہیں اسپتال، لاکھوں روپے، اور پھر لاشیں نکلتی ہیں۔ اگر یہ صدقہ و خیرات ہو جائے، کسی لا علاج مریض کی طرف سے اونٹ کاٹے جائے، بھینس سے کاٹی جائے، گائے کاٹی جائے، بکرے مینڈے، ہر چیز توفیق پر ہے۔ بسطۃ العلم والمال شرط ہے، شاید بڑے برے دن نہ دیکھے جائیں گے۔ سلف صالحین کی اس لیے بیماریاں اور حادثات کم تھے کہ ان کے ہاتھ میں سخا اور جود کے خزائن تھے۔ عجیب بات ہے کہ ایک بلا جب نازل ہوتی ہے تو آسمان و زمین کے بیچ میں اس شخص کا نام لے لیا جاتا ہے کہ فلاں کو مارو، دفع کرو اس کو۔ ادھر سے اس کی دعا اور اس کا صدقہ، وہ اس کو روکنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ نہ، اتنی دعائیں مانگی، اتنی عبادت کی، اتنے صدقے و خیرات کیے، کافی دیر تک بلا نازل ہونے والی، خواہ وہ بیماری ہو، حادثہ ہو، کچھ بھی ہو، اور یہ دعا و صدقہ لڑ پڑتے آپس میں۔ اگر صدقہ پٹ گیا تو آدمی بچ گیا، اور اگر دعا کمزور ہو یا صدقہ نہ ہو یا کمزور ہو تو یہ پٹ جائیں گے، تو نتیجتاً اس شخص پر تکلیف آ جائے گی۔ مسلمانوں کی خصلتیں تبدیل ہو گئی، وبا آتی ہے، بلا آتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ بھئی گھبرانے والا، خوف محسوس کرنے والا کس کے سامنے گھبرا رہا ہے؟ بیماری کے سامنے۔ کیا بغیر بیماری کے لوگ نہیں مرتے؟ سب تو وبا اور بلاؤں سے نہیں مرتے، اپنے اجل اور وقت پر فوت ہو جاتے ہیں۔ تو موت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے زندگی پرسکون گزارنا، عافیت و خیر سگالی کا ہونا۔ اس میں اسباب عبادت کو دخل ہے بہت زیادہ۔ یقیناً لمبی لمبی دعائیں مانگنا، قرآن خوانیاں کرنا، آیت کریمیں پڑھوانا، بخاری شریف کے ختمات کرنا، فقراء اور مساکین کا پیٹ بھرنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو تباہ ہو گئے، فرمائے یہ مسکین اور غریبوں کے کھانے کا خیال تک نہیں رکھتے، اس لیے ان پر کوئی رحم نہیں۔ لم نکن نطعم المسکین، ہم نے مسکینوں کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس لیے ہندوستان میں پرانے سمرقند اور بخارا میں، ترمذ میں، عرب و عجم میں بڑی بڑی درسگاہیں ہوتی تھی، بادشاہان اس کو پورا کرتے تھے، بڑے بڑے مالداران اپنی بڑی بڑی جائیدادیں انہیں الاٹ کرتے تھے، وقف الاملاک کے نام سے، اور وقف المدارس اور وقف المساکین کے نام سے۔ کتاب الوقف باہر اور کتاب الوقف حاشیہ ابن عابدین میں تفصیلات موجود ہیں۔ اب ہمارے لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر تو خرچے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے ایمان بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو راہ راست پر رکھنے کے لیے، اپنی عزت اور حیا اور شرم کو قائم رکھنے کے لیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال میں سے خرچ بھی کرنا ہوگا۔ ہر چیز کا ایک سوال ہے، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں پرانی کی، علم سے کیا کام لیا، لیکن مال کے دو سوال ہیں، من این اکتسب، کہاں سے آیا تھا آپ کے پاس، وفیما انفقا، خرچ کہاں کیا ہے۔ ذرائع مال بھی صالح ہونے چاہیے،
مال کمانے کا بھی جواز ہونا چاہیے کہ یہ طریقے درست اور صحیح ہے. اس لیے بعض لوگوں کے ذرائع کمزور ہے، افسوسناک ہے، اور بعض لوگ پھر خرچ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہے تو بے جا بے محل ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، اور کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، رضا الہی کا خیال رکھا جائے، سنت انبیاء سنت صالحین کا تحفظ اور بقا رکھا جائے. الحمدللہ لوگوں کے مال کو اچھی جگہ صرف کرنے کے لیے جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، ہزاروں طلباء اس میں پڑھتے ہیں، سب مسافرین، سب مستحقین، سب مسکین. شہر کے لوگ تو پر یہ کام نہیں کرتے، وہ تو اسکول و کالج یونیورسٹی جانتے ہیں. بعض بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علمی گھرانوں میں ہوتے ہیں اور اسکول و کالج میں دوڑتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہ فلاں شخص آپ کے ساتھ ہے، اس کا تو ایک بیٹا بھی عالم نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ خدا کے ہاں سے راندہ درگاہ ہے، یہ اس کی پٹائی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منصب کو اس کے اولاد کو نہیں دیا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 10 بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہو، اہل ہو، اصل ہو. 10 اور کم اصل ہو، 10 اور جواری اور جواباز ہو، 10 اور بدماش ہو، عیاش ہو، تو غم در غم بڑھے گا نا. اولاد کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے، اولاد کا صلاح فلاح وجعلہ رب رضیہ، اس کو پسندیدہ بنا دے. تو پسندیدہ تب بنے گا جب آپ نے پسند کے کام سکھائے ہو اس کو. اور سخت آزمائش ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ مال و اولاد فتنہ ہے. فتنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ڈانگ دے اور ادھر پڑانگ دے. اگر انگریزی تعلیم سے چھوڑ دیا تو وہ کل سمجھے گا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور اگر صرف علوم دینیہ پڑھا لیے تو شاید دنیا کے جو مزے چرچے عیش و عشرتیں اس میں کمی واقع ہوگی. تو اس لیے جب حضرت عمر نے آپ کو کہا کہ آپ کی امت کس تکلیف میں ہے اور آپ خود کتنے پریشان ہیں، اور دیکھو کیسر روم اور کسرائے فارس مزوں میں، تو آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے اور بہت غصے سے عمر کو دیکھا اور فرمایا وفی انت ھذا انت، تم ابھی تک اسی چکر میں پڑے ہو. اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرہ، کیا یہ بات خوشی کے لیے کافی نہیں کہ ان کو دنیا مل جائے، آخرت ساری ہماری ہو. دنیا کیا چیز ہے؟ 50 سال 40 سال تک تو تعلیم تھی، ابھی غریب نے کورس کر لیا، ڈگری ملی، ڈاز کینسر ہو گیا، کلاس کہیں سے فالج گر گیا. یہ زندگی ہے، اس کے لیے آپ نے اتنی خوشامد کی، چاپلوسیاں کی، خدا کو ناراض کیا، رسول کی مخالفت کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی تعلیم منع ہے، ہم ہر فن اور کمال کے حصول کے قائل ہیں، لیکن بنیاد ایمان ہے اور ایمان کے اعمال ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ذر غفاری سے لوگوں نے پوچھا یہ ہمارا کام کاج کیسے ہے، تم بڑے لمبے لمبے کام کرتے ہیں، تجارت اور زراعت. آپ نے کہا اگر دنیا دین کے ساتھ چلے تو ٹھیک ہے، اور اگر دنیا دین کو دبانے لگے تو دنیا پہ لعنت بھیجو، تو مجھے نہیں چاہیے. کیسے خوبصورت لڑکے، کتنی جوانیاں گزار کی، پھر کسی ملازمت کے لیے داڑھی منڈانی پڑتی ہے. تربیت نہیں ہے، ماحول نہیں ملا، ورنہ داڑھی منڈانے والے بھی اس کو دیکھ کے داڑھی رکھیں گے. اور بڑے دردناک واقعات ہیں. دینی مدرسے پڑھ لیتی ہے بیویاں، پھر ایسے گھروں میں چلی جاتی ہے کہ وہ پردے بھی نہیں کرنے دیتے. بعض لوگوں نے خود اپنی اولاد کو ایک طرف دین دلایا، دوسری طرف پھر فرعون کی تعلیم دلانا شروع کر دی.
اور تمہیں اتنا احساس نہیں ہے؟ یہ فیصلہ تو ازل و ابد میں ہو چکا ہے، یا یہ لوگ ہیں یا وہ لوگ۔ اس لیے جو طلباء مدرسوں میں ہیں یہ پوری امت کے محسن ہیں۔ انہوں نے غم، ہم، صدمے، پریشانیاں، آزمائشیں، ابتلاعات سب قبول کی اللہ کی رضا کے لیے، محمدی علوم کے لیے۔ اور وہ جو غریب ادھر ادھر ہو گئے کالج اور یونیورسٹی میں اور مختلف کورسز میں، وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ہی سرمایہ ہے، لیکن وہ واپس شاید خیر سے نہ آ سکے۔ یہاں محلے میں ایک نوجوان تھا، وہ نمازی تھا، بڑا پیارا تھا، اور میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتا تھا۔ یہ افسوس ہے، اتنا تعلق تھا کہ جب میری شادی تھی جہانگیرے میں 78 میں، تو وہ اور مزمل بھائی وہاں آئے تھے، اور وہ میری شادی کے گواہ بھی ہیں۔ اتنی پیار محبت تھی۔ تو پھر وہ اپنے حساب سے کورس وورس کرتا رہا، تو میں نے ان کو ایک دن کہا، میں نے کہا یار یہ نمازوں میں، جماعت میں اور درسوں میں بھی آنا چاہیے۔ پھر مجھے کہا مجھے پھر طالب علموں کے پاس ایک سیٹ دلا دے، اور یہاں جو روٹی پکتی ہے وہ کھاؤں گا، یہ وہ آدمی۔ خیر وہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہوا، اس عہدے میں اور ترقی کی، باہر چلا گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ریٹائر ہو گیا۔ یہ جب ہی ریٹائر ہو جاتے ایسے جیسے مر گئے۔ جب بات کرتے نا کہ میرے ابا تو ویسے بھی ریٹائر ہے، مطلب یہ کسی کام کا نہیں ہے، فضول ہے، زندہ دفنانے کا قابل ہے۔ ہمارے یہاں تو ریٹائر ہوتے ہی نہیں ہے، جتنا بوڑھا عالم ہوتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دن آیا، رونے لگا، میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا وہ عورت واپس عیسائی ہو گئی، اور اس نے بچوں کو کہا کہ اگر تم نے ذلت اختیار کرنی ہے، رذیل و کمینہ ہونا ہے، تو یہ باپ کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر تم نے عزت کی زندگی گزارنی ہے تو سب بال بچوں نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہے، تو لانا تو اس باپ کو۔ میں نے کہا ٹھنڈے ہو گئے؟ وہ دن یاد ہے جو آپ نے کہا کہ میں طلبہ والی روٹی کھاؤں؟ وہ اچھی تھی، آج تیری شلوار برے سر عام نہ اترتی۔ تو ہمارے بھی دماغ خراب ہو، میں پاس اگلے لڑکے کے منڈپ درمیان بدل رہا ہوں۔ دیکھو کیسے ہلکی بات کہی، کیسے حقارت کی تھی۔ کیا میں یہاں رہوں اور طالب علم والی روٹیاں کھاؤں؟ وہ طالب علم والا کھانا بڑا دیرپا اور بڑا اجر خوشگوار پائے جا رہے ہیں۔ تم نے جو کچھ کیا ہے، نہ بیوی تمہاری ہے نہ بچے تمہارے ہیں، اچھی طرح آئینہ سامنے آ جائے گا، تنو پتہ چل سی۔ ذالک عذاب الادنی، یہ دنیا کا عذاب ہے، اللہ کہتے ہیں ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ہمیں کوئی تقابل نہیں کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز یا غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، باہر رہے، سہے، کمایا، اچانک آ جائے، کیوں بھائی؟ بچے خراب ہو رہے ہیں، بچیاں عیاش فحاش ہوتی جا رہی ہیں، بس وہ نہیں رہنا ہے وہاں۔ یہ باپ ہے، یہ ہے مربی، یہ ہے اصل جو اولاد کا قابل ہے۔ ہر باپ نہیں ہوتا۔ یہ کتیا کتنے بچے دیتی ہے، اور بلیاں پھر سارے ختم، مر جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ باپ آئینے میں دیکھے کہ باپ کہتے کس کو ہے، کس چیز میں تم باپ؟ بیٹے نے داڑھی رکھی ہے اور باپ ایسے ہی لونڈا کر رہا ہے، اے بے شرف بے حیا، یہ میرا بیٹا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ یہ تیرے چہرے کو گیدڑوں نے چاٹا ہے۔ بیٹا تیری طرف سے جواب نہیں دے گا قبر میں، وہ اپنی قبر میں جائے گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، اس کی فکر کرو۔
خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو نیک صالح دیندار اولاد دی، لیکن ان کا چمک آپ بھی قبول فرمائے۔ اصل راستہ تو اپنے دین و ایمان کا ہے، نبی اور رسول کا ہے۔ تو آج کل ہمارے طلباء کے ختمات ہے، آخر الاسباق ہے، دعائیں ہیں، یہ پھر پوری امت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، پوری امت کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کرتے ہیں۔ امت کو بھی ان کے تشکر اور احسانات کا خیال کرنا چاہیے۔ کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ عالم بنو، طالب بنو، اس کا قدردان بنو، اس کی بات پر عمل کرنے والا بنو، پانچوں مت بنو، غرق ہو جاؤ گے۔ نہ عالم، نہ صحیح طرح جاہل، نہ بات ماننے والا، دوسروں کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ اور رہنے دو مغربی حرکتیں، چھوڑ دو یورپی سازشیں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ نمٹ لے گا۔ کبھی کوہان آئے گا، کبھی موتان آئے گا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے ڈرانا آتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے بندو صحیح طرح وقت پہ ڈرو۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اواخر الاسباق اور آخر اختتام سال محمود اور عاقبت محمودہ فرما۔ عاجز اور فقیر کو کمال صحت، شفا، تندرستی و سلامتی عطا فرما۔ عزیز محمد انور شاہ کی بھی امداد فرما، پریشانیاں دور فرما، ان کی صحت، خاص کر علوم کے مسئلے میں رب العالمین خصوصی نظر کرم اور رحمت فرما۔ ہمارے جتنے نمازی ہیں، تبلیغی دوست ہیں، ہمارے جتنے مہمان ہیں، ہمارے محلے کے لوگ ہیں، شہر کے ہیں، ملک کے ہیں، کلمہ گو مسلم ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان و اعمال و عاقبت بہترین فرما۔ جو غلطی سے اولاد کی غلط تعلیم و تربیت کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے کیے پر شرمندہ فرما۔ یا اللہ ہمیں حسنات اور نیکی کی طرف بڑھنے کی ہمت مردانہ عطا فرما۔ اللہ دین دنیا کے کاموں میں ہماری مدد فرما، نصرت فرما۔ شیطان اور نفس کے اور حالات کے نیرنگیوں کے اور ملکی اور شہری آلودگیوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرما۔ اسلام کی، پاکستان کی اور افغانستان کے معاہدے امن کی، اور اسی طرح ترکیہ اور عربستان سب کی حفاظت فرما۔ دینی مدارس، مساجد، علماء، اولیاء، صالحات، علماء، نیکان زمانہ سب کے احسانات اور نیکیوں کی توفیق بڑھا۔ جو بیماران صحت دے، جو اموات ہو چکی ہے ایمان کے ساتھ وہاں کے بہترین زندگی عطا فرما۔ جو کسی رنج و علم میں ہے، درد اور کرب میں ہے، خدایا دستگیری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ کہتے ہیں 2-3 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو جانا ہو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضوان نفسہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضوان نفسہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضوان نفسہ۔ ان 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، پھر اشراق کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہو گئے اشراق۔